الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فباب من صلی فی فروج حریر ثم نزعہ۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب من صلی فی فروج حریر، اس شخص کے بارے میں حدیث یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے ریشم کے ایک لباس میں، کرتا میں اس نے جو ہے وہ نماز پڑھی، ثم نزعہ، پھر اس کو اتار دیا۔ یہ ایسی ایک قمیض ہوتی تھی جو پیچھے سے جو ہے وہ جس کا کچھ حصہ خالی ہوتا تھا، کہا جاتا ہے کہ جیسے زپ وغیرہ یا بٹن وغیرہ نہیں لگے ہوتے، یعنی ایسے بندہ پہنتا ہے اور پیچھے اس کے جو ہے وہ باندھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، تو ایسا کچھ اس کا جو ہے وہ اسٹرکچر تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر فلبسہ فصلی فیہ ثم انصرف فنزعہ نزعا شدیدا کالکارہ لہ وقال لا ينبغی ھذا للمتقین۔ اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا گیا فروج حریر، ریشم کا ایک کرتا یا ریشم کے کرتے، یہ جو ہے وہ بلکہ کرتا ہی اس کو کریں کیونکہ فروج جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ فراری جاتی ہے۔ اچھا، یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے وہ کرتا دیا گیا جو ریشم کا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے حدیث کی یعنی اس حدیث کی شروحات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابھی ابتدائی دور تھا جب ریشم حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارا نا، اس کرتے کو جو ریشم کا تھا، اور فرمانے لگے کہ نہانی عنہ جبریل، مجھے جبریل علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ تو پہلے ریشم پہننا جائز تھا، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اب ریشم مردوں پر حرام ہو گیا، مرد ریشم نہیں پہنیں گے۔ اور یہ جو ہدیہ دینے والے شخص تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں موجود ہے کہ یہ عقیدر تھے، دومت الجندل کے امیر تھے عقیدر، اور یہ بعد میں اس وقت مشرک تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلم بعد ذالک، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس قصے کے بعد یہ جو ہے وہ اسلام لے آئے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ریشم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پہنا ہوا تھا، اس میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا، کہتے ہیں فلبسہ، اس کو پہنا، فصلی فیہ، اس میں نماز پڑھی، ثم انصرف، پھر جب نماز ختم ہوئی سلام پھیر دیا، فنزعہ نزعا شدیدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی سختی سے اتارا، کالکارہ لہ، جیسے اس کو ناپسند کر رہے تھے، وقال، اور فرمایا لا ينبغی ھذا للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی متقین جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کو یہ نہیں پہننا چاہیے۔ تو ریشم کے حوالے سے پیچھے تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا پکڑا اور ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا، اور فرمانے لگے کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام کر دیے گئے، تو ریشم اور سونا مرد نہیں پہن سکتے۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ایسا کوئی حرکت ہو گئی ہے نماز میں جو اس کی نماز کو مشغول کر رہی ہے اور نماز باطل ہونے تک نہیں پہنچی ہے، تو بندہ نماز کے بعد اس کی جو خراب کرنے والی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر کئی دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سامنے کوئی چیز اس کے ایسی موجود ہے جو اس کا دھیان بھٹکا رہی ہے، تو بندہ جو ہے وہ اگر تو اس کا دھیان بہت زیادہ بھٹکا رہی ہے تو پہلے اس کو ختم کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو زہریلی چیز ہے، جیسے سانپ یا بچھو وغیرہ یا کوئی اور چیز ہے، تو پہلے اسے مارو پھر نماز پڑھو۔ کیوں؟ ڈر سا لگا رہتا ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، جیسے چھپکلی ہے کبھی مسجد میں آ جاتی ہے یا کوئی اور چیزیں مسجد میں آ گئی تو بندہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں سے گھوم کے کہیں میرے پاس نہ آ جائے، کوئی کیڑا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے کہیں سے گھوم کے میری طرف نہ آ جائے، تو یہ اس کی نماز کو زیادہ خراب کر رہی ہے۔ اب کہا کہ پہلے اسے مارو پھر آ کر اپنی نماز پوری کر لو، تو ایسی کوئی چیز جو اس کے دھیان کو بہت زیادہ بھٹکا رہی ہے تو ہم اسے پہلے ختم کر لیں، اور اگر نارمل سا ہے، خشوع خضوع میں کمی ہو رہی ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو نماز اپنی پھر جاری رکھیں اور نماز کے بعد اس کو جو ہے وہ ختم کر لیں، اور اگلی نماز جو ہے وہ اس طریقے سے نہ پڑھیں۔ جزاکم۔